اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیوں اور بہنوں، میرا آپ سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ یہ وظیفہ پڑھتے ہی 24 گھنٹے میں خوشخبری ملے گی۔ ایک ایسا وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں جو صرف اور صرف 24 گھنٹے کے اندر، صرف ایک دن کے اندر ہی اپنا کام پورا کر دیتا ہے، آپ کی خواہش پوری کر دیتا ہے، آپ کی جو بھی حاجت ہے اسے پورا کر دیتا ہے، آپ کی دلی مراد کو پورا کر سکتا ہے۔ جی ہاں میرے بھائیوں اور بہنوں، ایک ہی وقت یہ وظیفہ پڑھنا ہوتا ہے، ایک وقت، اور جو الگ الگ وظائف ہوتے ہیں کوئی الگ ٹائم پر پڑھا جاتا ہے، لیکن اس کے لیے ایک فکس وقت ہے، ایک فکس ٹائم ہے، اسی وقت میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے۔ اور ایک چیز یاد رکھیں کہ جو لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے ہیں اور ہر طرح کی چیزیں دیکھ دیکھ کر پڑھ کر دعا پوری نہیں ہو رہی، خواہش پوری نہیں ہو رہی یا کامیابی نہیں مل رہی، وہ آج اس ویڈیو کو دیکھنے کے فوراً بعد اس ویڈیو کو آپ یاد رکھیں، ڈاؤن لوڈ کر لینا اس ویڈیو کو، اور جو وقت بتایا گیا ہے اس وقت میں آپ اس کو پڑھ کر دیکھ لیے گا۔ لوگوں کے بہت زیادہ قرضوں کی ادائیگی ہو گئی، اس وظیفے کے ذریعے بڑے بڑے مقاصد الحمدللہ لوگوں کے پورے ہوئے، بہت بڑے انٹرویو پاس ہوئے، بڑے بڑے عہدوں پر ترقی ملی، بڑی کامیابی پائی لوگوں نے اس وظیفے کے ذریعے۔ ایک بار ہی یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے اور وقت مشکل سے 10 منٹ کا لگتا ہے آپ کو اس کو پڑھنے میں۔ بہت جلدی سے میں آپ کو وظیفہ بتا رہا ہوں۔ ناظرین، اس کی شرط یہی ہے کہ تازہ وضو کر کے یہ وظیفہ پڑھا جائے، پاک صاف ہو کر وظیفہ پڑھا جائے، اور دل کے اندر سچا پکا یقین ہونا بہت ضروری ہے۔ یقین نہیں ہو یا یقین میں ذرا سا بھی شک ہو تو وظیفہ چاہے آپ نہ پڑھیے۔ اس چیز کا خیال رکھیے گا کہ جس کو یقین ہوگا وہی اس وظیفے کو پڑھے۔ بہت جلدی سے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، یہ خوشخبری پانے کا ایک عمل بھی سمجھیے گا۔ اللہ انشاءاللہ ایسے اسباب پیدا کرتا ہے کہ آپ کو خوشخبری اللہ نصیب کرتا ہے، ایسے راستے آپ کے لیے کھولتا ہے کہ میں کیا ہی کہوں، اس وظیفے کی تعریف میں کیا ہی کروں، اس وظیفے کے بارے میں آپ کو کیا بتاؤں۔ جب پڑھیں گے تو آپ کی آنکھوں کے سامنے خود شیشے کی طرح سب کچھ صاف ہو جائے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جس سے خیر کی امید رکھی جائے اور جس کے شر سے بے خوف رہا جائے، اور تم میں سے برا وہ شخص ہے جس سے خیر و بھلائی کی کوئی امید نہ رکھی جائے اور جس کے شر سے بے خوف نہ رہا جائے۔ ناظرین، زندگی میں مشاہدات و تجربات اہم باتوں اور یادوں کا پتہ دیتے ہیں، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کیے گئے اعمال وقت کے دھارے میں بہتے چلے جاتے ہیں۔ اگر چراغ گل ہوتے ہیں تو یادوں کے چراغ روشن ہو جاتے ہیں، اور یاد کرنے کے لیے الفاظ اور جملے باقی رہ جاتے ہیں، یا پھر وہی یادوں کے چراغ جو اچھے اعمال کرتا ہے وہ فلاح پاتا ہے، اگر ایک برائی کرے گا تو برائی کرتا چلا جائے گا۔ انسان کے نیک اعمال سیلاب کا رخ موڑ دیتے ہیں، آندھی اور طوفان بھی انسان کا کچھ نہیں کر پاتے، اور اچھا انسان ریاضی کے صفر کی طرح ہوتا ہے جس کی اپنی کوئی قیمت نہیں ہوتی، پر وہ جس کے ساتھ جڑ جاتا ہے اس کی قیمت 10 گنا بڑھا دیتا ہے۔ اپنے کردار کو جتنا اچھا رکھ سکتے ہو رکھو، کیونکہ موت انسان کو مار سکتی ہے مگر اچھے کردار والے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ لوگوں کے دلوں میں اور اچھے الفاظ میں بہترین انسان اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی لکھی ہوتی ہیں۔ آپ میری باتوں پر نہ جائیں، پینے والوں سے پوچھ کر پئیں، بڑا گلاس 10 روپے، چھوٹا گلاس 15 روپے۔ اچھے اور شریف انسان کی پہچان یہ ہے کہ جب کوئی اس کے ساتھ سختی کرے تو وہ سختی سے پیش آتا ہے، جب اس سے کوئی نرمی کرے تو نرم ہو جاتا ہے۔ برے انسان سے جب کوئی نرمی کرے تو سختی سے پیش آتا ہے، اور سختی کرے تو دھیما ہو جاتا ہے۔ اچھا انسان کسی کا دیا ہوا دکھ بلا دیتا ہے مگر دی ہوئی محبت اور شفقت کبھی نہیں بلاتا۔ اچھے انسان ہوں لیکن کبھی دوسروں کو اس بات کا یقین دلانے کی کوشش نہ کریں۔ اچھا انسان مطلبی نہیں ہوتا، بس دور ہو جاتا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے اس کی قدر نہیں کی ہوتی، اور کوئی بھی شخص الفاظ کا چناؤ اپنے ظرف کے مطابق کرتا ہے، جتنا ظرف ویسے الفاظ، اور ظرف دو چیزوں کا پتہ دیتے ہیں، تربیت کا اور نیت کا۔ چھوٹے ظرف کے آدمی کو بڑا عہدہ اور رتبہ مل جائے تو آدمی بڑا نہیں ہوتا بلکہ منصف کی مٹی پلید ہو جاتی ہے۔ جو مخلوق سراپے خیر وہ فرشتہ، جو سراپے شر وہ شیطان، اور جو شر اور خیر کا مجموعہ وہ حضرت انسان، اور ہر انسان میں خیر بھی ہے شر بھی ہے۔ انسان کو خیر کو ظاہر کرنا چاہیے تاکہ وہ اچھا انسان بن سکے، اور اس کے لیے تزکیہ نفس بہت ضروری ہے۔ جب تک وہ اپنے نفس پر قابو نہیں پائے گا اچھا انسان بننا انتہائی مشکل ہوگا۔ اچھا آدمی بات کرے تو اس کی بات میں وزن ہوتا ہے، اگر وہ گفتگو کر رہا ہے تو اس کی بات کی اہمیت ہوگی،
دلائل سے بات کرے تو اہمیت بڑھ جائے گی۔ وہ اپنی بات کرنے میں جس قدر دلائل دے گا اسی قدر اس کی بات کی اہمیت ہوگی۔ شیشے پر ریت مٹی لگ جانے سے کپڑا لگا کر صاف کریں تو وہ شفاف ہو جاتا ہے، لیکن کپڑے کو صاف کرنے کے لیے صابن اور پانی کا استعمال لازمی ہے۔ کپڑا اگر صابن اور پانی سے نہ دھوئیں تو صاف نہیں ہوگا۔ اگر سونے میں کھوٹ ہے تو وہ پانی یا صابن سے نہیں نکلے گی، اس کے لیے آگ میں سونے کو پگھلانا ہوگا، اور سونے کے پگھلنے کے بعد ہی اس میں جو ملاوٹ ہوگی وہ الگ ہوگی۔ کھوٹ دور کرنے کے لیے آگ کی ضرورت پڑتی ہے، اور انسان کے اندر کے کھوٹ نکالنے کے دو طریقے ہیں۔ انسان برائیوں سے دور نیک زندگی گزارے، اپنے آپ کو نیک اعمال پر ڈھال لے، کھوٹ نکال دے تو نفس کا تزکیہ ہو جائے گا۔ انسان اپنی زندگی میں گناہ کرتا رہا، وہ ہر برائیوں کی طرف بڑھتا رہا، جب تک وہ اپنے آپ کو بدعمالی سے دور نہ کرے تو تزکیہ نفس ممکن ہی نہیں۔ جتنا زیادہ سوچیں گے اتنی زیادہ اذیت میں رہیں گے۔ اپنے آپ کو مضبوط کر لیں یا پھر مصروف کر لیں۔ کچرے میں پھینکی گئی روٹی یہی بیان کرتی ہے کہ انسان پیٹ بھرتے وقت اپنی اوقات اور اپنے رب کو بھول جاتا ہے، اور خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہے۔ رشتہ کامیاب وہی رہتا ہے جو دل سے جڑا ہو، ضرورت مطلب اور غرض سے نہ جڑا ہو۔ جو دوسروں کو عزت دیتا ہے اصل میں وہ خود عزت دار ہوتا ہے، کیونکہ انسان دوسروں کو وہی کچھ دیتا ہے جو کہ اس کے پاس ہوتا ہے۔ انسان خود عظیم نہیں بلکہ اس کا کردار عظیم ہے، اور اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کی بھی عزت کرتا ہے جن سے اسے کسی قسم کے فائدے یا مفاد کی توقع نہیں ہوتی، اور بڑا انسان وہ ہے جس کی محفل میں کوئی خود کو چھوٹا نہ سمجھے۔ اچھا قیمتی لباس انسان کی پہچان نہیں بلکہ اچھا اخلاق اور اس کا ایمان اس کی پہچان ہے۔ برائی کسی روپ میں بھی ہو وہ برائی ہے۔ برائیوں سے دور جاتے جائیں، معافی کے قریب ہوتے جائیں۔ برائی خواہ کتنی خوبصورت کیوں نہ ہو، وہ نیک اعمال صالحین کے لیے نہایت بدصورت ہے۔ ہمیں کبھی وہ کام نہیں کرنا چاہیے جسے ہم کرنا نہ چاہیں، کیونکہ ایسا کرنے سے ہم اپنی زندگی میں وہ کر پائیں گے جو ہم کرنا چاہتے ہیں۔ اگر خوش رہنا ہے تو دو چیزوں کو بھول جائیں، برا سلوک جو کسی نے کیا اور وہ اچھا عمل جو ہم نے کسی کے ساتھ کیا، اور چار چیزوں کو ہمیشہ سنبھالیں: نماز میں دل کو، تنہائی میں سوچ کو، محفل میں زبان کو، راستے میں نگاہ کو۔ انشاءاللہ زندگی خود سنبھل جائے گی۔ ایک مرتبہ ایک مینا نے چڑیا سے پوچھا کہ انسان ہر وقت دکھی، پریشان اور افسردہ کیوں رہتا ہے؟ چڑیا نے سوچ کر کہا کہ شاید انسانوں کو اللہ پر کامل یقین نہیں، اس لیے وہ پریشان، دکھی اور افسردہ رہتے ہیں۔ جن کا اللہ پر کامل یقین ہوتا ہے وہ ہماری طرح پرسکون اور مطمئن زندگی گزارتے ہیں۔ زمین اور اہل زمین کے درمیان بکھری ہوئی اچھی باتوں اور عادتوں کو ایسے چنیں جیسے پرندے اپنی زندگی کے لیے رزق چنتے ہیں۔ تین چیزیں ذلیل کر دیتی ہیں: چوری، غیبت اور جھوٹ۔ تین چیزیں ہمیشہ پاک رکھو: لباس، جسم اور خیالات۔ تین باتیں ہمیشہ یاد رکھو: موت، احسان اور نصیحت۔ تین چیزیں قابو میں رکھو: زبان، نفس اور غصہ۔ تین چیزیں باقاعدگی سے پڑھتے رہو: نماز، قرآن اور درود۔ تین چیزیں چھوٹی نہ سمجھو: قرض، فرض اور مرض۔ رزق زمین کے اندر سے نہیں آتا۔ اگر یقین نہیں تو کھدائی کر کے دیکھ لیں، مٹی ہی مٹی نکلے گی۔ اگر کسی کو ناحق لوگ پریشان اور اذیت دیں گے تو خود بھی تنگ، پریشان اور اذیت میں مبتلا رہیں گے۔ اس لیے اچھا انسان بننے کی کوشش کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خوبصورت قول ہے کہ تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو اور تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لینا کہ اللہ کے یہاں تمہاری نیکی قبول ہو گئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، یا علی، انسان کب برا بنتا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خوبصورت جواب دیا! فرمایا، جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنے لگ جاتا ہے تو پھر وہ برا انسان بننا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، اچھے انسان کے ساتھ ہمیشہ برا ہی کیوں ہوتا ہے؟ اچھائی کے بدلے میں اسے رسوائی کیوں ملتی ہے؟ خوشحالی کے بجائے تنگ دستی کیوں ملتی ہے؟ صحت کے بجائے بیماریاں کیوں ملتی ہیں؟ خوشیوں کے بجائے غم کیوں ملتے ہیں؟ نیک اور اعمال صالحہ کے باوجود، صدقہ اور خیرات کے باوجود، اچھے اخلاق ہونے کے باوجود اسے پریشانیاں اور مصیبتیں کیوں ملتی ہیں؟ تو سب سے پہلے تو جان لیجئے کہ اچھا انسان ہے کون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے اچھے وہ ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سب سے پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ مجھے کچھ اڑا دو، مجھے ڈر لگتا ہے کہ مجھے کچھ ہو نہ جائے۔ تو وہ کہتی ہیں، واللہ، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ وہ کہتی تھیں کہ اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ رشتہ داری کو جوڑتے ہیں۔
پھر وہ کہتی ہیں آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، مطلب کہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، جو مہمان آتے ہیں ان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، مصیبت میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں سے سچ بولتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ سب اچھی عادات ہیں جن کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور اچھے انسان کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، اور اچھے انسان کی یہ خوبی ہے کہ وہ کبھی کمزور یا غریب انسان پر ہاتھ نہیں اٹھاتا، نہ اس کی تذلیل کرتا ہے، اور اچھے انسان کی یہ بھی ایک خوبی ہے کہ وہ اپنے دشمن کے لیے بھی اچھے الفاظ کا استعمال کرتا ہے۔ بہترین انسان کی یہ بھی خوبی ہے کہ وہ دوسروں کے لیے عزت و تکریم اور ہمدردی کے جذبات رکھتا ہے۔ اچھے انسان کبھی بھی دوسروں کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھتا۔ اچھا انسان لڑائی جھگڑوں کو پسند نہیں کرتا۔ اچھے انسان کی ایک بہت بڑی خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ دوسروں پر کبھی طنز نہیں کرتا، اور اچھے انسان کی یہ بھی ایک بہت بڑی خوبی ہے کہ وہ دوسروں کو کبھی گالی نہیں دیتا۔ اچھے انسان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ اچھا انسان ہمیشہ وہ کام کرتا ہے جس میں اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی ہو۔ اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو بھی عزت دیتا ہے جن سے اسے کسی قسم کے فائدے یا مفاد کی توقع نہیں ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان کو اچھی سوچ پر وہ انعام ملتا ہے جو اسے اچھے اعمال پر بھی نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ ناظرین، آپ نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ انسان کو عاجزی لے ڈوبی، انسان کو ہمیشہ اس کا غرور، اس کا تکبر لے کر ڈوبتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہیں، کیونکہ وہ اسے بہترین طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور معافی کا مطلب گلے لگانا نہیں، بلکہ یہ عہد ہے کہ جو اذیت اس نے مجھے دی وہ میں نے اس کو نہیں دینی۔ اس لیے اگر کوئی آپ کا دل دکھائے، کوئی آپ کو اچھائیوں کے باوجود آپ کے ساتھ برا کرے تو اسے معاف کر دیا کریں، کیونکہ بزرگ فرمایا کرتے ہیں کہ اچھے لوگوں کو ٹھوکر مارو گے تو وہ ٹوٹیں گے نہیں، بلکہ پھسل کر تمہاری زندگی سے دور چلے جائیں گے۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے، اس لیے اگر آپ اچھے ہیں تو اچھے بنے رہیے۔ کسی کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کتنے اچھے ہیں، کیونکہ اللہ دلوں کے حال خوب جانتا ہے۔ زندگی میں کبھی کوئی آپ کا کردار اٹھا کر چوک میں لٹکا دے تب بھی اطمینان رکھنا، کیونکہ عزت اور ذلت صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور بزرگ فرماتے ہیں کہ اتنے بھی خشک نہ بن جاؤ کہ تم توڑ دیے جاؤ، اور اتنے نرم بھی نہ بنو کہ نچوڑ دیے جاؤ۔ اللہ کبھی انسان کو خسارے میں نہیں رکھتا، وہ ہمیشہ انسان کو وہ شے عطا کرتا ہے جو اس کے لیے بہترین ہوتی ہے، مگر ناشکرہ انسان وہ فائدہ دیکھنے سے قاصر رہتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے انسان، تو کہتا ہے کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں اس سے جدا کر دیا جاتا ہوں، کبھی بیماری سے، کبھی عداوت سے، کبھی غلط فہمی سے، کبھی موت سے، ہر قیمت پر مجھ سے جدا کر دیا جاتا ہے۔ اے نادان، تو خوش قسمت ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے غیرت کھائی ہے کہ حقیقت میں اللہ تجھے اپنے لیے چاہتا ہے اور تو غیر کا ہونا چاہتا ہے۔ غیر کے پیچھے بھاگے گا تو اللہ تجھے اس کے ہاتھوں توڑے گا، اور جب تو اللہ کا ہو جائے گا تو ساری مخلوق تیرے قدموں میں لا بٹھائے گا۔ تیرے رشتہ دار، تیری محبتیں، تیری آسائشیں لوٹا دی جائیں گی، تیری دولت واپس کر دی جائے گی، اور جن سے تم محبت رکھتے ہو وہ رویا کرتے تھے، اب وہ تیرے لیے روئیں گے، مگر اب تیرا دل ان سے بے نیاز ہو جائے گا۔ جب تو ان چیزوں کو دور نہ کر دے گا یہ تجھے تکلیف دیں گی۔ بے شک ہر محبت دکھ دیتی ہے سوائے اللہ کی محبت کے۔ ناظرین، سچے انسان میں پھر ایک برائی ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ وہ سب کو اچھا سمجھ لیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کوئی کسی سے نہ ڈرے سوائے خدا کے، اور نہ کوئی کسی سے امید رکھے سوائے اللہ کے۔ کسی کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے سوچ لے کہ آپ اس کی تو صرف دنیا خراب کر رہے ہیں لیکن اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش ہوا اور کہنے لگا، یا علی، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے زمین پر ہزاروں نعمتیں انسانوں کے لیے پیدا کی ہیں، تو یہ دکھ، تکالیف، بیماریاں، پریشانیاں اللہ نے کیوں پیدا کی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے دکھ کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت دکھ ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا، یا علی، دکھ بھی کوئی نعمت ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ اے شخص، دکھ انسان کو مضبوط بناتا ہے اور خوشیاں انسان کو کمزور کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس انسان کو نوازنا چاہتا ہے
عظیم مقام دینا چاہتا ہے تو اسے تکلیف، دکھ اور درد کی راہ بخشتا ہے تاکہ وہ مضبوط بن کر اتنا سیکھ لے کہ وہ اپنی منزل تک پہنچ سکے۔ اور یاد رکھنا کہ انسان کا دکھ انسان کو سکھانے کے لیے آتا ہے۔ جب تم اس دکھ سے سیکھ لو گے جو وہ تمہیں سکھانا چاہتا ہے تو تمہارا دکھ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ تو ناظرین، اب وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ پڑھنے کا طریقہ بہت جلدی دھیان سے سمجھیے گا۔ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، اور وقت پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس وقت میں پڑھنا ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے شروعات میں 3 مرتبہ یا پھر 1 مرتبہ، وقت کم ہے تو ایک ہی بار پڑھ لیں، اور وقت ہے آپ کے پاس تو 3 بار پڑھنا ہے۔ شروعات میں درود پاک پڑھیں۔ آپ کو جو بھی درود پاک یاد ہے، چھوٹا سا درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کو سب سے چھوٹا درود پاک کہا جاتا ہے۔ آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر درود ابراہیمی پڑھنا چاہیں تو درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں، اور درود ابراہیمی ہی پڑھنا سب سے افضل ہے۔ آئیے خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ مل کر بھی درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے قرآن کریم کی عظیم سورۃ الفاتحہ 41 مرتبہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ یہ صورت یعنی سورۃ الفاتحہ آپ نے 41 مرتبہ پڑھنی ہے، اور جیسے ہی آپ 41 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں تو اس کے فوراً بعد اتنی ہی بار آپ نے درود پاک پڑھنا ہے جتنا اور جون سا آپ نے وظیفے کے شروعات میں پڑھا تھا۔ جس بھی حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو پڑھا ہے وہ دل میں ہونا چاہیے، اور یقین ہونا بہت ضروری ہے۔ قرآن عظیم پر، روحانیت پر جو بھی خواہش لے کر دل میں بیٹھیں گے، اس وظیفے کو پڑھیں گے، بس آپ اس خواہش کے لیے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے گا، سچے دل سے آپ دعا کریے گا اللہ سے کہ یا اللہ، میرا یہ مقصد ہے، مجھے اس مقصد میں، اس خواہش میں کامیابی دے۔ یہ تمام جو خواہشات میں لے کر بیٹھا ہوں، عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے آپ نے دعا کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ کرم کرنے والا ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ رحم کرنے والا ہے، وہ دلوں کے راز جانتا ہے، وہ ہر چیز میں آپ کو کامیابی دلا سکتا ہے، بشرط یقین صبر ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کو پڑھنے کا وقت سمجھیے گا کہ پڑھنے کا جو وقت سب سے زیادہ بہتر بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ صبح کو فجر کی نماز جب پڑھتے ہیں تو فجر کی سنت اور فرض کے درمیان میں اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اگر اس طریقے سے پڑھتے ہیں تو یہ سب سے بہترین وقت ہے، ورنہ آپ کو جس نماز کے بعد جب بھی آپ کو موقع ملتا ہے آپ یہ وظیفہ کیجئے اور اللہ رب العزت کے حضور دعا کیجئے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے تمام مقاصد جن کی نیت کر کے آپ بیٹھے ہیں، اللہ پاک آپ کو ان تمام مقاصد میں ضرور کامیاب کرے گا، اور آپ کی تمام حاجات انشاءاللہ اللہ رب العزت ضرور پوری کرے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ نیکی کی بات ہم سب کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور بھائیوں اور بہنوں، اس وظیفے کو آپ روزانہ چاہیں تو روزانہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 1 مرتبہ بھی یہ آپ کی تمام ضروریات کے لیے کافی ہے۔ لیکن اگر آپ کا کوئی بڑا مقصد ہے تو اس وظیفے کو تب تک پڑھتے رہیے گا جب تک آپ کو کامیابی نہ مل جائے۔ صبر رکھیے گا، آپ نے صبر نہیں کھونا اور یقین ختم نہیں کرنا۔ دیکھیے گا انشاءاللہ زندگی کیسے بدلتی ہے، اور قسمت کا ستارہ کیسے عرش پر جاتا ہے، زندگی میں کیسے خوشیاں آتی ہیں، کیسے تمام مقاصد پورے ہوتے ہیں، آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ اتنا کامیاب یہ وظیفہ ہے۔ اگر آپ اس وظیفے کو پڑھنا چاہتے ہیں تو میری 2 باتوں کو بہت دھیان سے سنیے گا، ان پر عمل کر لیجئے گا۔ کہ پہلی چیز تو یہ کہ آپ نے دل میں کامل یقین رکھ کر یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اللہ رب العزت کے فرمان کا مفہوم ہے کہ میں بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا بندہ مجھ سے گمان رکھتا ہے۔ تو آپ نے دلوں میں یہ وسوسے نہیں رکھنے کہ پتہ نہیں میرا وظیفہ قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، بلکہ دل میں آپ نے یہ یقین رکھ کر دعا پڑھنی ہے کہ انشاءاللہ میرا وظیفہ بھی ضرور قبول ہوگا، اللہ رب العزت میری دعا بھی ضرور قبول فرمائے گا،
اور میری جو بھی حاجات ہیں، جو بھی مقاصد ہیں جن کے لیے میں یہ وظیفہ کر رہا ہوں، اللہ رب العزت میرے وہ تمام مقاصد بھی پورے فرمائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ناظرین، وظیفہ خلوص دل سے کرنے کے بعد آپ نے آخر میں اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا ضرور کرنی ہے۔ اللہ ویسے تو وہ سب جانتا ہے جو ہمارے دلوں میں ہے، لیکن اللہ کو انسان کا مانگنا بہت اچھا لگتا ہے۔ آپ جب اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں انسان کے ہاتھوں کو خالی لوٹاؤں۔ تو ناظرین، عمل کرنے کے بعد صدق کے دل سے آپ نے دعا بھی لازمی کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کے تمام مقاصد ایک دن میں پورے ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے تمام مقاصد میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آخر میں ایک گزارش ہے کہ کامنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک انتہائی خوبصورت نام یا رحمانو کمنٹ باکس میں ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔